الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون. محترم حاضرین، اگر ہم اور آپ مسلمانوں کے عمومی حالات کا جائزہ لیں تو ایک بات بہت ہی صاف نظر آتی ہے کہ جب مسلمان مختلف قسم کے مسائل اور مصائب میں گھرتے ہیں تو اس وقت ان کا موقف، طرز عمل اور رویہ وہ نہیں ہوتا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، تعلیم دی ہے، بلکہ اس سے بہت ہٹ کر مختلف، یا یوں کہیے کہ اللہ اور رسول یا قرآن و حدیث میں جو کچھ تعلیمات دی گئی ہے، نہ صرف یہ کہ اس سے بے توجہی، لاپرواہی، چشم پوشی برتتے ہیں، بلکہ اس کے برخلاف رویے کو، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ایسی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں. یا تو اس کا سبب جو ہے جہالت ہے، یا پھر قرآن و حدیث کی بجائے اس کی جگہ دوسری چیزوں کو وہ مقام دینا ہے جو قرآن و حدیث کا ہونا چاہیے. اور یہ بات بہت ہی عام ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر آپ سرسری اور موٹا جائزہ بھی لیں تو بنیادی طور سے نظر آئے گا کہ مسلمانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دشمنوں کا خوف ہے، حملے ہیں، جان و مال کے نقصانات ہیں، ان کا علاج بنیادی طور سے ایمان اور عمل صالح سے ممکن ہے. بے شمار دلیلیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی والے لوگ ایمان اور تقوی اختیار کریں تو ہم آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. یہ ایک آیت بطور مثال. ایسی 20 آیتیں، بلکہ اس سے زیادہ، اور بہت سی حدیثیں ہیں کہ مسلمان کا اصل مسئلہ ہے کہ ایمان، توحید کو مضبوط بنائے، اس پر توجہ دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیمات رسول کے ذریعے سے دی ہے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لے، عمل صالح اختیار کریں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. بالکل صاف ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے سورہ نور کی آیت کہ تم میں جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے. اللہ کا وعدہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا مانتا ہے. اور صحیح بھی ہے کہ ایمان اور عمل صالح اگر تم لوگ اختیار کرو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین میں تم کو خلافت دے گا. در در مارے نہیں پھرو گے، دشمن تمہاری درگت نہیں بنا پائے گا، تم کو زمین میں خلافت دے گا. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور تمہیں تمہارے اس دین کو قوت و طاقت بخشے گا، تمکنت اور غلبہ دے گا جس کو تمہارے لیے پسند کیا، یعنی اسلام کو. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور ضرور بضرور، اس میں تاکید ہے، ڈبل لام بھی ہے، اور نون ثقیلہ عربی والے جانتے ہیں کہ ضرور بضرور تمہارے خوف کی حالت کو امن اور چین کی حالت سے بدل دے گا. ہم اپنے گھر سے لے کے عالمی سطح پر دیکھیے، اور خاص طور سے آج فلسطین کے غزہ کی پٹی میں
کس طرح سے لوگ رات اور دن گزار رہے ہیں، ہر وقت بموں کی بارش ہو رہی ہے. اب تک اموات کی تعداد جو گنتی میں بتائی جا رہی ہے 11,000 کے قریب پہنچ رہی ہے، جس میں لگ بھگ 4,000 بچے. اور دوسری باتیں بار بار آپ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. کیسے خوف کا عالم ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خوف کی اس حالت کو امن چین کی حالت میں بدل دے گا. کیا ہے بنیادی بات؟ ایمان اور عمل صالح. ہم ایمان و عمل صالح پر توجہ نہیں دیتے، دوسری باتیں کرتے ہیں. قرآن و حدیث کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دین سے تم پھر جاؤ گے یا نافرمانیاں کرو گے، گناہ عام ہوگا تو اللہ کا عذاب آئے گا، دشمن مسلط ہوگا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی. ہم اس کو نہیں مان رہے ہیں. مختلف قسم کی باتیں جس کو دیکھو وہ بیان کرتا ہے. بار بار ایک حدیث ابھی اس ضمن میں آپ سنتے ہیں کہ آج کل روائے بزا، جو میں جس کا ترجمہ ہماری زبان میں کہتا ہوں سڑک چھاپ لوگ، چلتے پھرتے وہ لوگ بات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے کہ عنقریب کچھ سال اور زمانے ایسے آئیں گے کہ اس میں جھوٹوں کو سچا، سچوں کو جھوٹا مانا جائے گا، امانت دار کو خائن اور خیانت والے کو امین مانا جائے گا. اور روائے بزا عمومی مسلمانوں کے عام معاملات میں، عمومی معاملات میں بات کریں گے. پوچھا گیا یہ روائے بزا کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السفیہ یتکلم فی امر العامہ. روائے بزا وہ بے وقوف آدمی، نادان آدمی جو امر عامہ، عمومی معاملات میں گفتگو کرے گا. آپ دیکھیے چلتے پھرتے لوگ، جاہل لوگ جن کی زبان بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں بڑے بڑے عمومی معاملات میں تبصرے کرتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، علماء کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں. منہجی اعتبار سے جن کی جہالت کی انتہا ہے کہ وہ کلمت اللہ نہیں جانتے، وہ الہ کلمت اللہ کی بات کرتے ہیں. اقامت دین کے معنی لفظ کو دہراتے ہیں. اقامت دین کا معنی پوچھ لیجئے تو ان میں سے 95% کو معلوم ہی نہیں ہے کہ شریعت میں اقامت دین کہتے کسے ہیں. بات آگے ہم کریں گے. تو اب ان کو جب یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملات بگڑ رہے ہیں، قرآن و حدیث کا حل اختیار نہیں کرتے، تو دوستوں کو دشمن بناتے ہیں، دشمنوں کو دوست. دوستوں کو دشمن بتاتے ہیں، دشمن کو جو جھوٹا ہے، منافق ہے، مسلمانوں کے خلاف سازش رچتا ہے، دشمنوں کا ساتھ دیتا ہے، ان کی واہوائی کرتے ہیں. اور جو صحیح منہج والے ہیں، صحیح ایمان والے ہیں، ان کو ہدف تنقید بناتا ہے، الزام تراشیاں کرتا ہے، ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، دشمن کا آلہ کار بنتا ہے اور ان کو کہتا ہے جو صحیح ہے کہتے ہیں کہ یہ ان کے آلہ کار ہیں. ہمارے سماج میں یہ آج کی تاریخ میں بالکل کامن نظر آئے گا، بالکل کامن. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ اور رسول نے بتایا ایمان اور عمل صالح کرو گے تو اللہ غلبہ دے گا. ہم اسے چھوڑ کے بہت سارے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن ایمان اور عمل صالح، عمل صالح، ایمان میں نے بار بار کہا ایمان ہمارے یہاں سمجھا ہی نہیں جاتا. لا الہ الا اللہ جو انبیاء کی دعوت، قرآن کی دعوت کا مرکز ہے، جس کے لیے اللہ نے انسان و جن کو، جنت و جہنم کو بنایا، پیدا کیا، اسی کو لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایمان کرتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی دانشوران، بڑے بڑے علماء، پیر صاحبان غلط بیان کرتے ہیں. میں منبر رسول سے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ. ہمارے یہاں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو قرآن دین کی اس بنیاد، اصل الاصول کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایمان کرتے ہیں، فضائل پہ بات کریں گے. جب آپ کی توحید ہی صحیح نہیں ہے، بار بار یہ دہرایا جاتا ہے کہ آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نوافل جو بھی کر لیں گے قبول نہیں ہوگی اگر شرک ہے. شرک سمجھنے کو تیار نہیں، امت شرک کر رہی ہے، فضائل پہ عمل بھی کر رہی ہے، دعا کر رہی ہے، بدعتی دعا کر کے جو ہے فلسطینی اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے. عمل صالح سے حل ہوگا، آپ بدعت کر کے جو ہے ان کو بخش رہے ہیں کہ اتنے اوراد پڑھ کے ہم ان کے نام پہ بخش کر دیے، یہ بدعت ہے. بدعت سے آپ یعنی یوں کہیے کہ گندے پانی سے نہا کے، پیشاب سے نہا کے آپ پاک ہوں گے. جو قرآن و حدیث نے بتایا اس کے الٹ کریں گے. میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ اور رسول نے جو حل بتایا، گناہ کرو گے تو عذاب آئے گا. ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، کوئی نہیں دکھتا اس پورے معاملے میں دعا اور ایک دوسرے کو لان تان، الزام تراشیاں کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں سنیں گے کہ سودی لین دین سے مسلمان توبہ کر رہے ہیں، بہن کا حصہ جو مار رکھا ہے اسے ادا کر دیا،
ہاں فلاں گناہ کا کام کرتے تھے, زنا کرتے تھے, چوری چھپے فلاں برے کام کرتے تھے, اس سے توبہ استغفار کر لیا کہ ہم گناہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ کی رحمت ملے گی, اللہ رب العالمین جو ہم سے ناراض ہے راضی ہو جائے گا, یہ ہم نہیں سنیں گے. حالانکہ قرآن حدیث نے یہ کہنے کرنے کے لیے کہا ہے کہ آپ کو تکلیف آئے, پریشانی آئے, مصیبت آئے تو آپ اپنا جائزہ لیں, آپ توبہ کریں. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین, کیا دیکھتے نہیں کہ ہر سال میں 1 یا 2 مرتبہ فتنے میں پڑتے ہیں. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون, ان فتنوں کا, مصیبتوں اور آفتوں کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سبق حاصل کریں, درس لیں اور توبہ کریں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے ثم لا یتوبون ولا هم ثم لا, نہ توبہ کرتے ہیں نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, وہ نہیں کرتے جو کرنا ہے. میں نے جو شروعات کی اپنی بات کی کہ قرآن و حدیث, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے ہم وہ نہیں کریں گے, اور پھر اس کو الزام دیں گے. پھر اتنا ہی نہیں, بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے بھی شکوہ کرتے ہیں, مسلمانوں پہ اتنی مصیبت آ رہی ہے, مدد کیوں نہیں آ رہی ہے. ایسے جاہل پائے جاتے ہیں. جو اللہ نے, رسول نے تعلیم دی آپ ماننے کو تیار نہیں ہو, اور نتیجہ یہ سوچتے ہو کہ اللہ کی رحمت آ جائے گی, ہم کو غلبہ مل جائے گا, دشمن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کرے گا, اور آخر میں ظلم کا انجام ناکامی ہی ہے. مظلوموں کی مدد اللہ ضرور کرے گا لیکن امتحان کے دور سے گزرنے کے بعد. تو جو باتیں میں نے تمہیداً کہی ہے, اس تناظر میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں, اسی تناظر میں یہ سورہ منافقین کی کچھ آیتیں, جمعہ کا وقت بڑا کم ہوتا ہے, محدود, اس لیے چند آیتوں پر تھوڑی موڑی گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں جو کچھ بیان کیا, ہم لوگوں نے اس حصے کو بھی فراموش کر دیا. میں نے جو کہا کہ عمومی طور سے قرآن و حدیث جو حل بتاتے ہیں, ہم اس حل کو اختیار نہیں کرتے. تو بہت سی باتیں جو بنیادی ابھی میں نے اشارے کیے, اس کو چھوڑ کر ایک پہلو ان تعلیمات کو بھی لے لیجئے, ملا لیجئے, اور ذرا سا نظر دوڑائیے موجودہ حالات میں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انکا لرسول اللہ. جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں, منافق بار بار آپ سنتے ہیں, ایک کافر ہے کھلا ہوا انکار کرنے والا, ایمان نہ رکھنے والا, ایک مومن ہے, اس مسلم ہے, اور ان دونوں کے بیچ میں ایک ایسا آدمی جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اندر سے باطن میں کفر کو چھپاتا ہے. الذی یظہر الکفر یظہر الاسلام ویبطن الکفر, یہ منافق کی شارٹ اور جامع تعریف ہے. تو ایسے منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں, قالوا نشہد انکا لرسول اللہ, تو کہتے یہ ہیں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. خبر اور گواہی میں فرق ہوتا ہے. خبر آپ صرف نقل کر رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں, گواہی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو جانتا ہوں اور دل سے مانتا ہوں, اس لیے یہ کہہ رہا ہوں. صرف خبر نہیں ہے, خبر سے اونچی چیز ہے شہادت, گواہی. تو ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. منافق آتے ہیں تو یہ گواہی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا واللہ یعلم انکا لرسول, اللہ یقیناً جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی سچائی اور خارجی طور سے یہ بات حقیقت ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن آگے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, لیکن اللہ ساتھ ہی ساتھ یہ گواہی بھی دے رہا ہے, اللہ شہادت دے رہا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ جھوٹے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ بات غلط نہیں ہے, لیکن یہ جھوٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں دل سے یہ مانتے نہیں ہیں. ہم جائزہ لیں, ہم جو کہتے ہیں کیا مانتے ہیں؟ آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ایمان اور عمل صالح توحید کو اختیار کرتے ہیں, کیا مانتے ہیں؟ قرآن کو مانتے ہیں, کیا مانتے ہیں؟ رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں مخلوق میں, کیا مانتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیثیں جب آ جائے تو دوسروں کی بات چھوڑ کے مانتے ہیں کہ میرا مسلک, میرے امام, میرے پیر, میرے فلاں اور فلاں, میں فلاں کو مانتا ہوں, ڈھیما کو مانتا ہوں, اور اللہ کے رسول اللہ کی بات کی کو توڑ مروڑ کے کنارے کر دیتے ہیں, مانتے نہیں ہیں. یہ بھی ایک قسم کا نفاق ہی ہے. نفاق کے درجات ہیں, عملی نفاق بھی ہوتا ہے. اللہ کے رسول اللہ کی وہ حدیث آپ بار بار سنتے ہیں کہ 3 یا بعض روایتوں میں 4 چیزیں ہیں جس کے اندر ہوگی تو پکا منافق ہوگا. اگر ان میں سے ایک چیز ہوگی تو منافقت کی خصلت ہوگی, بات کرے تو جھوٹ بولے, امانت رکھی جائے تو خیانت کرے, جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے, الٹی سیدھی بات کرے. دیکھ لیجیے آج ہمارے سوشل میڈیا پہ اسلام کی پیروی پر تبلیغ کرنے والے, دین کا پیغام پہنچانے والوں کی زبان و بیان دیکھیے. منافقین کی خصلت نظر آئے گی اس میں, اور اپنے آپ کو دین کا سپاہی بتائیں گے.
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہے. یہ تو اللہ خوب جانتا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے. لیکن یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اس لیے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی زبان اور ان کا دل، ان کی بات اور ان کا عقیدہ دونوں موافق نہیں ہیں، اور یہی نفاق ہے. کیا ہم جو کہتے ہیں ہمارے دل میں ہے؟ ایک بات، اس سورے کے جو شان نزول کے طور پر واقعہ بیان کیا جاتا ہے، بخاری، مسلم، مسند احمد اور دیگر ترمذی وغیرہ میں حدیث واقعہ نقل کیا گیا ہے تھوڑے تھوڑے اجمال اور تفصیل کے ساتھ میں، کہ اللہ کے رسول سے حضرت جابر وغیرہ سے بھی روایت ہے، اور ایک روایت حضرت زید بن ارقم سے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے. دوسری روایتوں میں ہے کہ تبوک کا سفر تھا. اصاب الناس فیہ شدہ، اس میں لوگوں کو بڑی سختی مشکل پیش آئی. فقال عبداللہ بن ابی لاصحابہ، عبداللہ بن ابی بن سلول راس المنافقین، منافقین کا سردار، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ينفضوا من حولہ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں نا، صحابہ کرام کو کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اور پاس میں جو ہیں ان پر خرچ مت کرو، ان کو پیسے نہ دو. یہ ان کو غلط فہمی تھی کہ ہم دیتے ہیں تو خرچہ ہوتا ہے، یا ہمارے ذریعے سے مالی جو ہے ضرورت پوری ہوتی ہے. آج کل بھی بہت سے لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم دیں گے تو ہوگا، بند کر دیں گے تو معاملہ ٹھپ ہو جائے گا. تو اس نے یہ کہا. اس کا بھی پس منظر حضرت جابر کی روایت میں تھوڑا تفصیل سے ہے کہ ایک منافق اور ایک مہاجر میں کچھ کہا سنی ہو گئی. مہاجر نے انصاری کو تماچا مار دیا یا لات مار دی، تو ان دونوں میں بات بڑھی، دونوں نے اپنے اپنے گروہ کو بلایا. اس کے بعد عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ ارے تم ہی لوگوں نے ان کو، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، ان مہاجرین کو، مکہ والوں کو تم ہی نے سر پر چڑھایا ہے، بڑھاوا دیا ہے، کہ یہ ہمارے یہاں آئے اور ہمارے اوپر چڑھ رہے ہیں. تو اس وقت اس نے یہ جملہ کہا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ مت کرو، یہاں تک کہ آپ کے پاس سے چھٹ جائیں، ہٹ جائیں. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا، حضرت زید کہہ رہے ہیں وقال، اور اس نے یہ بھی کہا لئن رجعنا الی المدینہ، اگر ہم مدینہ لوٹیں گے، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو ہم میں جو عزت دار ہے، عزت دار سے مراد اس کی خود کی تھی کہ میں عزت والا ہوں، زیادہ عزت والا، اس میں سے عدل جو زیادہ ذلت والا ہے اس کو نکال دیں گے. اس سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلت والا کہہ رہا ہے، اور اسی واقعے کے آخر میں اللہ نے بتا بھی دیا کہ عزت کس کی ہے. 6 میں گوئیاں ہوئی، حضرت عمر فاروق نے اجازت مانگی، انہی روایتوں میں، دوسری روایتوں میں، کہ اللہ کے رسول اس کی منافق ہے، گردن اڑانے کی اجازت دیجیے. آپ نے کہا نہیں، لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، بدنامی ہوگی اسلام کی، مسلمانوں کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو مسلمانوں کو ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمی کو ہوا ملے. آج ہمارے یہاں نوجوان ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اسلام بدنام ہو رہا ہے اور ان کو شعور نہیں ہے. وہی روئے بزا، سڑک چھاپ لوگ جو دین کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں، علماء کو بیوقوف سمجھتے ہیں، قرار دیتے ہیں، کبار علماء کو نشانہ بناتے ہیں اور خود فیصلے کرتے ہیں الزام تراشیاں کر کے. ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیم کے خلاف ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، منع کر دیا. اب یہ بات چل رہی تھی تو عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ، اور وہ سچے مسلمان تھے، ان کو پتہ چلا تو آپ سے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، میں نے سنا ہے کہ میرے والد کو مارنے کی بات ہے، قتل کی، اگر ایسا آپ کا ارادہ ہو تو آپ مجھے کہیے، ورنہ کوئی دوسرا اگر مارے گا تو ہو سکتا ہے مجھے خاندانی غیرت میرے دل میں آ جائے. میں خود اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کا کام تمام کروں گا. یہ ہے اسلام کہ اگر اللہ اور رسول کا حکم ہے تو باپ کو میں ختم کر دوں گا. آپ نے اس کا حکم نہیں دیا اور پھر حضرت عمر سے منع کیا ہی تھا. اور پھر اس نے جب سنا کہ میرے باپ نے یہ کہا ہے کہ عزت دار ذلت والے کو نکال دے گا، تو مدینہ کے دروازے پہ داخلے کی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا. باپ آیا تو کہا تو آپ اندر نہیں جا سکتے، آپ اندر نہیں جا سکتے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. یہ میں اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے.
آپ نے اجازت دی کہ نہیں نہیں اندر جانے دو، تب اس کو اجازت ملی تو پتہ چلا عزت والا کون ہے. اور یہ جو جملہ ہے ان دونوں جملوں کو سورہ منافقون کی اگلی آیتوں میں جہاں ہم نہیں پہنچ سکیں گے قرآن نے نقل کیا کہ آپس میں یہ کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس جو لوگ ہیں ان پر خرچ نہ کرو، ہاں، تاکہ وہ جب تک وہ چھٹ نہ جائے. پھر آگے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس زمین آسمان کے خزانے ہیں، سارے خزانے اللہ کے ہیں. ہاں، پھر اس نے کہا کہ جو عزت والا ہے ذلت والے کو نکالے گا. اللہ نے اس جملے کو نقل کر کے کہا کہ عزت تو اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور مومنوں کے لیے ہے. عزت غلبہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے مومنوں کے لیے. اس آیت میں آگے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منافقین کے لیے نہیں ہے. تو ہم کون ہیں، کس خانے میں ہیں، غور کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ یہ بات عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہی. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرْتُهُ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے اس کی خبر دی. دوسری روایتوں میں ہے کہ اپنے چچا سے یا حضرت عمر سے کہا اور وہ لے جا کر انہوں نے یہ خبر اللہ کے رسول کے پاس پہنچائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بلایا حضرت زید کو کہ کیا تم نے سنا ہے. دیکھیے حاکم کو پہلے تحقیق کرنا چاہیے، کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے دونوں طرف کی بات سننا چاہیے. ہمارے ہاں یہودی میڈیا سے خبر آتی ہے، ہاں اپنے من سے جو آتی ہے اس پر ہم عمارت کھڑی کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا ہوا ہے، اور تبصرہ کر کے ہم علماء کو، ذمہ داروں کو، کبار مسلمانوں کو جو ہے وہ سان پر چڑھا کے ان کی تنقید شروع کر دیتے ہیں. پہلے تو آپ کا یہ میدان نہیں ہے ہاں جو سوشل میڈیا پہ لوگ قابلیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ذمہ دار بھی ہیں، پہلے آپ نے ان کو بلایا، پھر اس کے بعد عبداللہ بن ابی بن سلول کو بلایا. فارسل الی عبداللہ ابن ابی فسألہ، اور اس سے پوچھا کیا تم نے ایسی بات کہی ہے. تو فاجتہد یمینہ ما فعل، تو اس نے پوری محنت مطلب شدت سے قسم کھا کر، یعنی اپنی قسم میں شدت اختیار کر کے کہا کہ اس نے ایسا کہا ہی نہیں ہے، اس نے ایسا نہیں کہا، ایسا کیا ہی نہیں ہے. قالوا، تو لوگوں نے کہا کذب زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید کے آس پاس کے لوگوں نے یا اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ارے زید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی شکایت کر دی. مسلمانوں کے حق میں جو خیر ہے اس سلسلے میں حاکم تک بات پہنچانا یہ چغلی نہیں ہے، یہ خیر خواہی ہے. دھیان دیجئے، ہمارے ہاں لوگ میرا معاملہ ہے مجھ سے نہیں کہہ کے دوسروں سے کہیں گے، اصلاح کے لیے نہیں ہے یہ، اور نہ اس میں اصلاح ہوتی ہے، یہ چغلی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے. مسلمانوں کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ ہم پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اس کا سبق نہیں لیتے. تو یہاں دیکھیے کہ یہ مسلمانوں کی خیر خواہی میں جا کر کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور آپ کی مخالفت میں بات کہی جا رہی ہے، تو پہنچایا حضرت زید نے. لیکن اس نے آ کے پوری قسم کھائی محنت سے، کوشش سے کہ نہیں نہیں میں نے ایسا کیا ہی نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا. ہاں فوقع فی نفسی مما قالوا شدتاً، حضرت زید پر کو اس کا بڑا ملال ہوا. وہ کہتے ہیں کہ میرے نفس میں جو بات ان لوگوں نے کہی کہ میں نے جھوٹ کہا، اس سے بہت مجھے سخت صدمہ پہنچا. دوسری حدیثوں میں ہے کہ وہ گھر میں جا کے انتہائی حزین و غمگین حالت میں جا کے بیٹھ گئے، سو گئے کہ اب کیا کروں، میں نکلنے کا دل نہیں ہے. ہاں پھر اس کے بعد اور بعد میں ہے کہ ان کے چچا نے بھی ان سے آگے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا زید، تم نے یہ کیا کیا ہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جھوٹا سمجھ لیا، ایسی حرکت تم نے کر دی. اب کہہ رہے ہیں کہ اسی غم و اندوہ کی حالت. آپ غور کیجئے، ایک صحابی ہیں، سچے ہیں، ان کو کون بول رہا ہے؟ منافق. ایک منافق بول رہا ہے یا منافقین کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں. ابھی آج کل کے ماحول میں دیکھ لیجئے، میں نے گزشتہ کئی ہفتوں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ منہجی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر، سچی اور منہج کے معیار پر جو باتیں بیان کی، مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس پر کچھ لوگ بڑی شدت سے تبصرے کر رہے ہیں، روائے بازار، سڑک چھاپ، ہاں جن کو بولنے کا تھے. کچھ لوگوں نے زبان بتائی، میں نے واللہ نہیں پڑھا، کچھ لوگوں نے بھیجا، میں نے کہا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ نہ وہ اہل علم ہیں، نہ ان کو دین کے فائدے اور نقصان کا ادراک ہے. انہوں نے ہی بتایا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اعلیٰ ہیں، پاپولر فرنٹ کے خلاف بولے ہی کیا. وہ صحیح تھے، ان کا منہج کیا ہے جانتے ہیں؟
ان کے آنے سے پہلے میں نے یہاں اور کئی مقام پہ کرناٹک وغیرہ میں جہاں اس کی شدت تھی کھلے عام کہا کہ یہ لانچ کی گئی ہے مسلم نوجوانوں کو شکار کرنے کے لیے. جذباتی باتیں کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہم دین کی خدمت کرنے جا رہے ہیں, فائدہ پہنچا, لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی دین کی خدمت کی, اور اس پر وہ شکوہ کر رہا ہے, وہ جاہل آدمی. ہاں, سوشل میڈیا ہاتھ میں آ گیا, کچھ باتیں کہنے لگے تو ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے ان کو چھوٹ مل رہی ہے وہ خود اعلی کار ہے. اور یہ بھی ایک اس زمانے کی بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ جو یہود و نصارہ کا آلہ ہے, استعمال ہوتا ہے, ان کے منصوبے میں مددگار ہوتا ہے, یہ بھی مدد کر رہے ہیں. جو محکموں کی مددگار ہوتے ہیں وہ دوسروں کو جو سچے مسلمان ہیں ان کو اعلی کار کہتے ہیں. وہ ایک طرف کہتا ہے, اسی تحریر میں لوگوں نے بتایا, منبر رسول سے کہہ رہا ہوں, کہ یہ اہل حدیث سلفی یہ تکفیر کرتے ہیں. سر پیٹ لیجئے, پوری روئے زمین پر کفر کا فتویٰ معین کو دینے میں سب سے زیادہ محتاط اصولوں کی بنیاد پر کوئی گروہ ہے تو اہل الحدیث کا ہے. لیکن یہ الزام لگایا, اور آپ لاکھ مرتبہ کہیے پھر یہی کہیں گے. کتابیں شاہد ہیں, اصول ضابطے بتاتے ہیں. ان کو اصل میں میں نے غور کیا تو مجھے لگا, سمجھا کہ ان کو تکفیر کا مسئلہ مطلب بھی نہیں معلوم ہے کہ کس چیز کو کہتے ہیں. ایک عمومی طور سے کہا جاتا ہے قرآن حدیث میں کہ جس نے ایسا کیا اس نے کفر کیا. یہ کامن بات ہے, یہ قرآن حدیث میں موجود ہے. یہ اہل حدیث بیان بہت کرتے ہیں, کریں گے کہ شرک کرو گے, مزار پہ سجدہ کرو گے, پیر صاحب کو, بزرگوں کو, اولیاء اور صالحین کو فریاد رسا مانو گے, اللہ کی صفات اور خوبیوں میں شریک مانو گے, عالم الغیب اللہ کی طرح کسی کو بھی مانو گے تو یہ شرک ہوگا. یہ تکفیر نہیں ہے عمومی, تعین والی, یہ عمومی بات ہے, قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے. جو تکفیر معیوب ہے یا جس میں احتیاط کی ضرورت ہے کسی معین شخص یا گروہ کے سلسلے میں, اس میں اہل الحدیث تفصیل پوری دنیا میں اس پہ لڑ رہے ہیں, کتابیں لکھی ہیں, لکھ رہے ہیں, مضامین بیان کر رہے ہیں. روافض صحابہ کرام کو, خارجی صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں, ان کا ہم رد کرتے ہیں. میں نے بیان کیا کہ ایک آدمی سامنے کفر کر رہا ہے, لیکن آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ عمل کفر کا ہے, لیکن اس شخص کو کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ کفر کی شرائط نہ ہو اور کافر قرار دینے کے موانع موجود نہ ہو, موانع کی عدم موجودگی ہو, تب تک آپ نہیں کر سکتے کافر کسی کو. وہ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے, میں نے اس کی جہالت کا اندازہ لگایا کہ وہ ہمارے صاحب یہاں موجود ہیں, بعض لوگوں نے جو بتایا, وہ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں حسن البنا کو, سید قطب کو, اور کچھ لوگوں کا نام ہوگا, میں اخوان المسلمین ان کا طریقہ, اخوان المسلمین جو اب ثبوت کے لیے محتاج نہیں رہ گیا کہ یہود و نصارہ کو قدم قدم پر کام آئے ہیں. غیر مسلم میڈیا بھی اس بات کا اعتراف کر رہی ہے, بیانات موجود ہیں اسرائیلی حکام کے, یہودیوں کے, کہ حزب اللہ ہمارے دوست ہیں, حماس کو ہم نے طاقت دی ہے. ان سے معاہدہ ہوا تھا شیخ احمد یاسین کے زمانے میں کہ یہودی جو ہے, پہلے لیکوڈ پارٹی نے ان کو ہتھیار فراہم کیے اپنے مخالف کو قوت دینے کے لیے, اور فلسطین میں یاسر عرفات اور دوسری تنظیموں کو کمزور کرنے کے لیے ان کو بڑھاوا دیا گیا اسرائیل سے. یہ موجود ہے, یہ ان کو مانتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم اس فکر کے ہیں. سید قطب کو کہہ رہے ہیں, اہل حدیث کو کہہ رہے ہیں تکفیر, اور سید قطب کو امام مان رہے ہیں. سید قطب کی فی ظلال القرآن, معالم فی الطریق اور دوسری کتابوں کو کے حوالے سے بار بار مستقل کتابیں لکھی ہے عرب علماء نے. یہ گمراہ ہے. لا الہ الا اللہ کی انہوں نے غلط تشریح کی, مولانا مودودی اور ان لوگوں نے لا الہ کا لا حاکمہ ترجمہ کیا. لا حاکمہ والا مفہوم اس کا ایک جز ہے, ربوبیت, توحید ربوبیت, اور کچھ حصہ توحید الوہیت سے جڑتا ہے, لیکن لا الہ کا پورا معنی نہیں ہے, غلط تشریح کرتے ہیں. اور سید قطب نے عام مسلمانوں کو کافر قرار دیا کہ اگرچہ پورے عالم اسلام میں مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں لیکن یہ کافر ہیں, مسلمان نہیں ہیں یہ سماج والے. شیخ اشماوی نے نقل کیا کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ پھر یہ ان کا کھانا ذبیحہ کھایا جائے, کہ کہا اہل کتاب کی طرح سمجھ کے ان کا ذبیحہ کھا لو. تکفیر کو تھوک کے بھاؤ انہوں نے فراہم کیا. آج بھی یہ کہتے ہیں, ان کی جن تنظیموں پہ پابندی لگی ہے یہ دوسروں کو جماعت اسلامی کو بھی کافر کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گئے, الیکشن میں حصہ لے کے سیاسی پارٹی بنا کے ووٹ دینا شرک ہے. محمد مودودی صاحب کے اس فتوے پہ یہ قائم ہے. ان کی جہالتیں ایسی ہیں. ان سے سوال کیا جائے کہ آپ یہ جو حمایت اور مخالفت والا ڈینڈورا پیٹتے ہو, کچھ سالوں پیشتر جو واقعات ہوئے ہیں تھوڑا سا سرسری طور سے, مسلمان کتنے غبی ہیں, غور نہیں کرتے.
سوچئے کہ گزشتہ کچھ سالوں سے جو واقعات ہوئے، تیونس، مصر، لیبیا، بحرین، ان جگہوں پر جو ہے انقلابات، آج جدید اصطلاح میں، یہ شرعی اصطلاح نہیں ہے، انقلاب آئے حکومت کے خلاف. مصر کی حکومت بدل گئی، لیبیا میں کرنل قذافی کا سپڑا صاف ہو گیا، اور کئی ممالک میں کیا کیا ہوا. نتیجہ آج کیا وہاں امن چین ہے؟ اسلام کو، اصول کو غلبہ ہے؟ پہلے لوگ اچھے تھے یا اب اچھے ہیں؟ موٹی موٹی معلومات لے لیجئے. لیبیا کے کرنل قذافی، میں نے اس سے پہلے کہا، دیندار آدمی نہیں تھے، بہت مخالف تھے، بددین آدمی تھا. اس کے باوجود اس کے زمانے میں جو چین سکون لوگوں کی آمدنی کا معیار تھا، آج جا کے دیکھ لیجئے. قتل، غارت گری، فساد، بے چینی، خوف لوگوں پر غالب ہے. امریکہ کے ٹوئن ٹاور پر حملہ ہوا، اس کے جواب میں وہ وقت تفصیل جانتے ہیں ہم لوگ، اور تحقیق آ چکی ہے کہ یہ ایک منظم سازش تھی. الزام ڈالا گیا، پھر افغانستان کی اینٹ سینٹ پہ پورے ملک میں کتنا نقصان پہنچایا، قتل کیا گیا، اور اس کے بعد ان کی فوجیں آئیں، کیا کیا وہاں سے لے گئی ہم جانتے ہیں. اور وہاں بھی خبریں یہ آئی اندر بین السطور میں. ہمارے یہاں کے میڈیا میں آپ لوگ دیکھیں تو بہت کم آتی، اور آتی بھی ہے تو لوگ یقین نہیں کرتے کہ شیعہ رافضی وہاں بھی ساتھ تھے ان کے، یہود و نصارہ کے. اب ایک کلپ میں نے دیکھی، وہ کون تھا میں نہیں جانتا، لیکن میں نے سنا، ہمارے ایک شیخ جنید صاحب نے سنایا. ایک ایرانی تھا غالباً، وہ حاکم تھا، ذمہ دار تھا، کیا تھا میں نہیں پتا، اور ان کلپ پہ بہت زیادہ اعتماد نہیں کر سکتے، لیکن جو بات اس میں کہی گئی ہے وہ ان کا موقف ہے، یہ ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں. اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم مسجد اقصیٰ کی واگزاری اور اس کی آزادی کی کوشش کرو گے، اس میں حصہ لو گے یہودیوں کے پنجے سے چھڑانے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ آپ جس کو مسجد اقصیٰ کہہ رہے ہیں، ہمارے نزدیک وہ مسجد عمر ہے. یہ وہ ایک شیعہ کہہ رہا ہے رافضی، اور میں نے سنا، دیکھا اس میں، اور یہ ان کے ہاں مل جائے گا آپ کو، چاہے یہ غلط ہو، لیکن بات ان کا مزاج یہی ہے. تو اس نے کہا کہ مسجد اقصیٰ جس کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ مسجد عمر ہے، اور ہمارے نزدیک رافضی تو حضرت عمر کو گالی دیتے ہیں. جو حضرت عمر کو گالی دے وے، میں نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا عرب عالم کا، کہ جو حضرت عمر کو بلا بھلا کہے وہ مسجد اقصیٰ کو آزاد نہیں کروائے گا. اس نے یہ جملہ کہا کہ ہمارے نزدیک کچرے کے ڈھیر سے زیادہ، کوڑا کرکٹ، کوڑا دان سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے جس کو تم مسجد اقصیٰ کہہ رہے ہو. اور اگر اہل سنت والجماعت اور یہودیوں کی جنگ ہوگی، اہل سنت والجماعت اور یہودیوں کی جنگ ہوگی، تو ہم اہل سنت و ہم یہودیوں کا ساتھ دیں گے. اور ایران کے ایک منسٹر کی کلپ آئی، ان سے پوچھا کہ آپ حملہ کریں گے کیا اسرائیل پہ؟ تو اس نے کہا اسرائیل پہ نہیں، ہم ریاض پہ کریں گے. دیکھ رہے ہیں وہ کسے دشمن مانتے ہیں. ان کے بیان بازیاں دیکھیے آپ. ہاں، یہ منافقین کی جو میں پیش کر رہا ہوں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں نازل کیا، پہچان کے لیے کیا. میں وہی بیان کر رہا ہوں. ہم کو اگر مصیبت سے بچنا ہے تو آنکھیں کھلی رکھ کے دوست و دشمن کا معیار سمجھنا ہوگا، پہچاننا ہوگا. یہ اللہ کہہ رہا ہے، آگے بیان کرے گا، وہ ابھی پڑھتے ہیں ہم. تو یہ ان کا یہ بیان ہے، ہمارے لوگ ان کی تائید کریں گے. ان کا میزائل، حوثیوں کا میزائل جو ہے مکہ کے اوپر داغا گیا، ہوا میں، فضا میں ہلاک کیا گیا. کتنی یہ خبریں، ہنگامہ مچایا گیا اس پہ. کوئی شور نہیں ہے. ابھی یہاں کتنے لوگ موجود ہیں ان کو خبر بھی نہیں ہوگی. 7-8 مرتبہ مکہ مدینہ کی طرف ان کے میزائل چل چکے ہیں، یمن کے شیعوں کے، جو ہوا میں تباہ کیے گئے. ان سے پوچھا کہ کہا ہم نے وہ جدہ پہ مارا تھا جب تباہ ہو گیا، تاکہ لوگ مذمت نہ کریں. ان کے میزائل جو پڑوس میں ہیں غزہ کے، فلسطین کے، یہ صرف بیان دیں گے. حماس کے حملے کا بیان کا، حزب اللہ کا بیان، پچھلی مرتبہ پچھلے جمعہ کو حزب اللہ کے حسن نصر اللہ کے بیان اور تقریر کا شور تھا. خود ایک اخوانی بڑے آدمی کا بیان میں نے دیکھا ایک کلپ میں. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا حسن نصر اللہ کی تقریر سنی تو مجھے لگا کہ یہ آدمی صرف کلام بیچ رہا ہے.
یہ بہت دنوں سے یہ ڈرامے کر رہے ہیں, کتابوں میں دستاویز آ چکی ہے کہ ان کا آپس میں اسرائیلیوں سے کیا معاہدہ ہوا. یہ اندھے بہرے سوشل میڈیا پہ جو چلتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں علماء اہل حدیث پر, کبار علماء پر, سعودی عرب پر. ہاں, سعودی عرب میں کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے, ان کے یہاں اگر فیسٹیول منایا گیا تو کسی ایک اہل حدیث عالم نے اس کی تائید کی ہو, بتائیے, تنقید کرنے والا ثبوت مل جائے گا. ہر جگہ غلط ہے, اور یہ اخلاقی برائی ہے تو ہم اس کو بھی برا کہتے ہیں, لیکن دین کی, منہج کی, عقیدے کی برائی کہیں بڑی ہے. لیکن جہالت کا یہ عالم ہے. ایک صاحب نے بتایا کہ ہم سے ایک دوست نے کہا کہ محمد بن سلمان نے تصویر میں بتایا کہ ایک عورت سے مصافحہ کیا, امریکہ کی یا کہیں کی آئی تھی, ڈیلیگیشن کے طور پہ وفد کے نے مصافحہ کیا. تو پوچھا کیا یہ صحیح ہے؟ کہا غلط ہے. تو کہا محمد بن سلمان اگر ہندوستان G20 میں آئے تھے, گاندھی دھام پہ چلے جاتے تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی, لیکن مصافحہ نہیں کرنا تھا. سن رہے ہیں آپ, یہ روائے بزا اور جاہلوں کی بات, کتنی بڑی جہالت ہے, اس کے باوجود زبان درازی کریں گے. ایک طرف شرک و کفر والا معاملہ ہے, ایک طرف اخلاقیات والا معاملہ ہے جس میں حکومتی پروٹوکول کا بھی حصہ ہے, یہاں بھی تھا. لیکن ایک آدمی عقیدے کی برائی سے بچ رہا ہے, وہ چھوٹی سمجھ میں آ رہی ہے ان کو, یہ جہالت کی انتہا ہے. اور وہ چھوٹے سے معاملات, میں یہی کہتا ہوں, آپ کو بیر ہے منہج سے, آپ اصلاح, یہ میں کہتا ہوں معیار کیا ہے آپ کے نزدیک؟ سعودی عرب میں اگر ایک چھوٹا سا معاملہ ہو جائے, وہاں اگر منکر ہو جائے, ہے مانتا ہوں, اور جو غلط ہے, تو اس پر شور ہنگامہ, اسلام خطرے میں. اور ترکی میں, ایران میں کھلا شرک ہے. اہل سنت والجماعت کا روز قتل عام ہو رہا ہے. اہواز میں کوئی دن نہیں ہوتا کہ کوئی سنی نہ مارا جاتا, خبر میں نہیں آتا. فلسطینیوں سے زیادہ کم بری حالت نہیں ہے ان کی, اہواز کے سنی مسلمانوں کی, ایران کے زیر تحت. لیکن ہمارے یہاں یہ جاہل جو ہیں, جو گرگے چھوڑے گئے ہیں کہ اہل حدیث کے خلاف بولتے رہیں, علماء کو نشانہ بنائیں تاکہ جاہل لوگ علماء سے بدظن ہوں. ان کی اوقات نہیں ہے کہ ان کو موضوع بنایا جائے, لیکن ہمارے لوگوں کی بھی بے وقوفی ہے کہ اس کو فارورڈ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, اہمیت دیتے ہیں. ان کی کیا اوقات ہے؟ اور ہمارے ہاں علماء کو پڑھیے, دین پڑھیے. یہ سوشل میڈیا اور یہ جو فضولیات ہیں, ہمارے کبار علماء, بڑے علماء کہتے ہیں کہ طلبہ کو, نوجوانوں کو سیاسیات میں, حکومتی معاملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے, یہ ان کا میدان ہے ہی نہیں. آپ کیا کر لیں گے بول کے؟ آپ کون سی تبدیلی لے آئیں گے؟ یہ جمہوریت کا جو حقیقت میں دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو خارجیوں کا مزاج ہے کہ ان چیزوں کو کر کے عمرہ, حکام اور مسلمانوں کے علماء کو نشانہ بناتے ہیں, لوگوں کو دور کرتے ہیں. اور جب علماء سے لوگ دور ہو گئے نا, تو آسانی سے جو ہے غیروں کا چارہ بنتے ہیں. اب یہاں جو میں سوشل میڈیا کئی مرتبہ دہرا چکا ہوں, دوسرے علماء کرام بیان کرتے ہیں, سورہ نساء کی آیت نمبر 83 جا کے پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, کہ جب ان لوگوں کے پاس امن یا خوف کی کوئی بات آتی ہے, کوئی خبر آتی ہے, سچی جھوٹی معلوم نہیں, خبر آئی, اذاعوا بہ, اس کو اذاعت یعنی اشاعت کر دیتے ہیں, پھیلا دیتے ہیں. آج کی زبان میں کہیں کہ اس کو فارورڈ کرتے ہیں. یہ ہمارے سوشل میڈیا کے استعمال پر غور کریں. یہ قرآن کہہ رہا ہے مذمت میں, اور آگے اللہ نے کہا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اگر یہ خبریں جو ان کے پاس آ رہی ہے امن یا خوف کی, اس کو اگر یہ لوگ رسول تک پہنچا دیں, مطلب رسول کو نہیں معلوم تھی تو پہنچانا چاہیے. دنیا کی کچھ خبریں ایسی ہو سکتی ہے کہ رسول کو نہ معلوم ہو, تو عالم کو کوئی بات اگر نہیں معلوم ہے تو یہ بے عزتی کی بات نہیں ہے. تو اگر رسول ان کو پتہ چلی تو رسول تک پہنچائے یا اہل علم تک پہنچائیں, ان اہل علم اولو الامر تک, اہل علم اولو الامر جو ذمہ دار ہیں ان تک پہنچائے, تاکہ وہ لوگ سمجھ سکے جو معاملے کی گہرائی تک جا سکتے ہیں, استنباط کر سکتے ہیں کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے, اس کو لوگوں میں عام کرنا اچھا ہے یا برا ہے, اس کے پیچھے کوئی سازش تو نہیں ہے. یہ اہل استنباط سمجھیں گے, ان تک یہ بات خبریں پہنچانا چاہیے. اور یہاں روائے بزا تبصرہ کرتے ہیں, علماء پہ تنقید کرتے ہیں, سڑک چھاپ لو. اور ہمارے یہاں اس پہ لوگ سر کھپاتے ہیں. اصل مسئلہ جو مسلمانوں کے کرنے کا ہے, آج اس پہ محنت نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے. اتنی مصیبت آ گئی, قتل عام ہو رہا ہے, رو رہے ہیں ہم, دعائیہ مجلس کا انتظام ہو رہا ہے, دوسروں کو الزام دے رہے ہیں وہ یہ نہیں کر رہا ہے, وہ نہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ کر رہے ہیں جو قرآن حدیث نے کہا ہے؟
یہ آپ بھی اعلی کار ہی بن رہے ہیں، اچھوں کو برا اور بروں کو اچھا بولنے والا۔ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی روشنی میں آئینے میں دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہیں کہ منافقین کی یہ بات ہے کہ وہ آ کے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں جبکہ ان کا دل اس پر مطمئن ہے، تو اللہ نے کہا جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کہا آگے اتخذوا ایمانہم جنہ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا اور اللہ کے راستے سے رک گئے، روک دیا، دونوں ترجمہ کریں گے سدو کا۔ یہ ایک آیت، اس کے لیے پورا خطبے کا وقت چاہیے لیکن بہت اختصار کے ساتھ، کہ یہ قسموں کا ایک جو ہے سچی قسم، جھوٹی قسم اور قسموں کی کیا احکامات ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، تفصیل طلب۔ ہاں، انہوں نے قسموں کو، عبداللہ بن ابی بن سلول نے قسم کھا کے کہا نہیں میں نے کیا ہی نہیں، ایک صحابی رسول کو جھوٹا بنا دیا۔ ہاں، آج ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ ایسے جاہل لوگ، منافق لوگ یا منافقین کے اعلی کار، جو منافق نہیں ہیں، منافقین کے اعلی کار، جیسے سورہ توبہ میں شاید وہ موقع نہ آئے، اللہ تبارک نے ایک جگہ کہا، میں نے آیت لکھ رکھی ہے، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، کہ ایک تو منافقین غیروں کا ساتھ دیتے ہیں، یہود و نصارہ کا، ہاں، اور تمہارے سچے مسلمانوں میں ان کی باتوں کو سننے والے موجود ہیں۔ ہاں، اس ترجمے میں محمد عبد الوہاب کے ترجمے میں آپ کو ملے گا کہ قوس میں کہ جاسوس۔ تو ایک تو منافقین ہے، روافظ مثال کے طور پہ، منافق آج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ حسن نصر اللہ، حزب اللہ، اس کی تنظیم جو ہے، ایران، حماس، حوثی، داعش، یہ جو نام ہیں، ان کے نام جب آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ مسلمان سمجھیں گے۔ اور حیرت انگیز بات کہ جب بدنامی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سلفی ہیں، اور آپ حقیقت میں دیکھیں گے تو ان کو مدد مل رہی ہے یہود و نصارہ سے، امریکہ اور اسرائیل سے۔ ان کے مریضوں کا علاج اسرائیل کے ہاسپٹل میں ہوتا ہے۔ حماس کے آج بھی کتنے بڑے بڑے ہیں، اسماعیل ہانیہ جو ان کی سیاسی مشیر بڑا آدمی ہے، حماس کا لیڈر ہے، اس کا خاندان کو شہریت حاصل ہے اسرائیل کی، اور پراپرٹیز ہیں، معاہدے ہیں، ان کی بیوی، ان کے حالات، ان کے گھر میں کپڑا پہننے کا سب انداز دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا منہج کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ ہمارے یہاں حضرت جو ہے چھڑک چھاپ حضرت جو کہتے ہیں کہ یوسف القرضاوی، ان کے کیسے کیسے فتوے ہیں، ہاں، اگرچہ لوگ علامہ کہتے ہیں، ان کے منہج میں کیا باتیں ہیں آپ دیکھیں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ شور کرتے ہیں کہ ہم اسلام پسند ہیں، قرضاوی صاحب کا بیان ہے کہ ہم جو ہے اسلام کو جو ہے نافذ، اسلام کے مقابلے میں آزادی کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ الجزیرہ کے ایک انٹرویو میں اس کا ریکارڈ مل جائے گا، انہوں نے کہا تھا، میں نے کئی مرتبہ نقل کیا، مصر کے کسی اخوانی نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ حسن البنا صحابہ کرام سے زیادہ عزت و عظمت والے تھے، اس طرح کی تعریف کی کہ ایک سلفی عالم نے اس کا رد کیا، نقد کیا شدت سے، تو قرضاوی صاحب کہتے ہیں کہ اس کی اپنی یہ ایک ذاتی رائے ہے، تو اس میں کیوں اب ناراضگی کا مظاہرہ؟ یہ ذاتی رائے کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول نے صحابہ کا جو مقام دیا نا، وہ مقام دین کا سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم صحابہ کرام کو عدول کہتے ہیں، نبی کے بعد سب سے اونچا طبقہ کہتے ہیں، اس میں پھر درجات ہیں، تو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، قرآن و حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ یہ ان کی جہالت دیکھیے، ان کے علامہ کی۔ اور یہ ہمارے نزدیک جو ہمارے درمیان ایسے لوگ جو ہے پوسٹ کرتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، اس پر بحث کرتے ہیں، لوگ میرے پاس سوال کرنے آ جاتے ہیں۔ حیرت انگیز بات، کیا ضرورت ہے؟ شرک، اچھا ان کی باتوں میں آپ کو کہیں دلیل نظر نہیں آئے گی، جذباتیت۔ ہاں، اس جذباتیت نے، میں نے جو ابھی اشارہ کیا تھا، باتیں ادھوری رہ جا رہی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو تحریکیں چلی ہیں، جو واقعات ہوئے ہیں، ایران کا، افغانستان کا، عراق کا، عراق کی سنی، صدام حسین کی حکومت سنی تھی، اینٹ سے اینٹ بجائے، اس کی پھانسی کے وقت کا منظر اب لوگ بیان نہیں کرتے۔ مقتدی الصدر جو شیعہ عالم تھا، لیڈر تھا، پھانسی دینے والی تو باہر کی فوج ہے نا، اتحادی، جس میں امریکہ اور یورپ شامل ہے، تو وہاں یہ شیعہ عالم جو عراق کا ایک بڑا عالم ہے، وہ کیسے پہنچا؟ فوٹو میں اندھے ہیں ہمارے یہاں لوگ، نہیں سمجھتے کہ یہ تعلقات بتا رہے ہیں دونوں کے۔ صدام حسین کی پھانسی میں موجود، آج صدام حسین کے بعد آج عراق کا کیا حال ہے؟ امریکہ، یورپ، امریکہ روافظ کو اپنا دوست مانتی ہے، اخوان المسلمین اور اس جیسی تنظیموں کو اپنا مددگار مانتی ہے، پھر سے کہہ رہا ہوں، اور اس بنیاد پر
وہ سنیوں اور بطور خاص سلفیوں کو اور اس میں بطور خاص سعودی عرب کو نشانہ بنانا چاہتی ہے. جو ان کا پہلا نشانہ ہے اسی کا نشانہ ہمارے یہاں یہ روائے بزابی بناتے ہیں سب سے زیادہ, کیونکہ یہ ان کا منصوبہ ہے. اور میں یہ ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں, اب یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں, ان کے تھنک ٹینک کی رپورٹیں سامنے آ چکی ہیں. تو امریکہ اور یورپ کے یہ لوگ جو ہیں, دیکھیے کہ آپ سنیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. غزہ میں جو مارے جا رہے ہیں سنی ہیں, اتنی بڑی تعداد. ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں, ابھی کچھ لوگ بولتے ہیں پہلے بھی تو مارے جا رہے تھے, پہلے ایسے مارے جا رہے تھے. غزہ خالی ہو رہا ہے, آج کی خبر ہے شمالی حصے سے جنوب کی طرف لوگ جانے پہ مجبور ہیں. ہاں, یہ علماء نے بیان کیا تھا, عرب علماء نے کچھ ان کے دستاویز سے پچھلی مرتبہ میں نے رویش کمار وغیرہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ بات اب سامنے آ رہی ہے. بعض یہودیوں نے اعتراف کیا, رپورٹ آئی, دستاویز سامنے آئی کہ پہلا پروگرام ہوائی حملہ, دوسرا پروگرام شمالی غزہ میں داخلہ, تیسرا پروگرام پھر پورے غزہ کو خالی کرا کے مصر کے سینائی علاقے میں پورے غزہ کے علاقوں میں منتقل کر دینا اور اس پر قبضہ کر لینا. الگ الگ باتیں لوگ بیان بازی کرتے ہیں, الجھاتے ہیں. اور اس بیچ میں جب قتل عام کی خبریں آتی ہیں, ساتھ میں تھوڑی سا پچر یہ لگاتے ہیں کہ حماس پورا عزم ہے, القسام بریگیڈیئر نے یہ ویڈیو جاری کیا, ایسا کیا ویسا. اگر یہ چیزیں ختم ہو جائے تو حملے کا جواز نہیں رہے گا نا, اس لیے وہ خبریں آنا ضروری ہے تاکہ مسلمان خوش رہیں. اور ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں زمین پہ آنے دیجئے, دیکھیں گے. عراق میں بھی یہی کہہ رہے تھے. اور جو ہمارے یہاں سڑک چھاپ لوگوں کو سمجھتا ہے کہ وہ زمین پہ آئیں گے تو قبرستان بن جائے گا, میں ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں, اللہ ان کو غارت کرے, ہاں, ان دشمنان دین کو. لیکن جو ہم کو سمجھ رہے کہ جب زمین پہ آئیں گے تو ان کو نہیں سمجھتا, اور کیوں وہ پہلے فضائی حملے کر رہے ہیں. اور ابھی دیکھ لیجئے خبر, تھوڑی مٹ بھیڑ کا تذکرہ ضرور ہے, لیکن ایک حصے پہ کئی شہروں پہ گھیرا بندی ہو چکی ہے خبروں کے مطابق. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اس حماس کے اس کوشش نے جو ہے اس معاملے کو جو ہے بین الاقوامی موضوع بنا دیا, فلسطین کے قضیے کو زندہ کر دیا. یہ حماس نے نہیں کیا ہے, نہ اسرائیل نے کیا ہے, ان کی توقعات کے خلاف یہ نتیجہ آیا ہے. جب قتل عام ہوا, مناظر فلسطین میں چونکہ اس مرتبہ بہت سے صحافی, اقوام متحدہ کے لوگ اور بین الاقوامی سطح کے کچھ مبصرین موجود تھے, تو بہت ساری سچی خبریں بھی میڈیا میں آ گئی جھوٹ اور جھوٹ پھیلانے والوں کے بیچ میں. یہ ان کی توقع کے مطابق نہیں تھا, اور یہ حماس نے بھی نہیں سوچا تھا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوا ہے. اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام بنائے, مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, معصوموں نہتوں کی پر رحمت نازل کرے, ان کو شہادت کا درجہ دے جو ان میں سے گزر چکے, اور جو زندہ ہے اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے, اور ان کفار و مشرکین کو ان کے منصوبوں میں بری طرح ناکام بنائے. اور ناکام ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ قرآن کا بیان ہے, ہر مذہب کے لوگ مانتے ہیں کہ ظلم کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. مگر اس معاملے میں دیکھیے کہ یہ لوگ جو ہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. ڈھال کیسے بناتے ہیں؟ قسم کھا کے کہ نہیں میں مسلمان ہوں, اپنے آپ کو مسلمان بناتے ہیں, تو مسلمانوں سے قتل اور قید سے بچنا چاہتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر کا جملہ میں نقل کروں گا 2-3 منٹ میں, اگرچہ بہت ادھوری بات ہے لیکن یہ خاص طور سے یہ سن لیجئے. یہ کہتے ہیں, علامہ ابن کثیر کہتے ہیں, انہوں نے اپنی قسموں کو جو ہے ڈھال بنایا اپنے بچاؤ کے لیے, دھوکہ دینے کے لیے کہ آپ ان کو مسلمان سمجھیں اور ان کو بھائی مانیں. تو کہا ابن کثیر نے کہ یعنی لوگوں سے یہ جھوٹی قسموں اور گناہ والی حلف قسموں کو کے ذریعے سے بچاؤ کرتے ہیں, اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں قسمیں کھا کے؟ لیصدقوا بما فیما یقولون, تاکہ جو وہ کہہ رہے ہیں ان میں ان کی تصدیق کی جائے. ان میں سب ایسے حزب اللہ, ایران اور ان لوگوں کے بیانات اور ان کے جو گرگے ہمارے یہاں ہیں, ہمارے بیچ ہیں, ہاں, ان کی باتوں کو سوچیے. فاغتر بہم, جب وہ تاکہ ان کی باتوں کو سچ مانا جائے, فاغتر بہم من لا یعرف جلیۃ امرہم, چنانچہ جو ان کے معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتا. بہت غور سے سنیے اور آج اس کو فٹ کیجئے. یہ اللہ کا کلام قیامت تک کے لیے ہدایت ہے ہمارے لیے. ہم یہی نہیں پڑھتے, سب پڑھتے ہیں, سوشل میڈیا, یہ بکواس وہ بکواس, روائے بازار, سڑک چھاپ لوگوں. یہ رب العالمین کا کلام ہے جس میں علم ہے, ہدایت ہے. تو کہتے ہیں کہ کیوں یہ دھوکہ قسمیں کھاتے ہیں؟ تاکہ ان کی بات سچی مانی جائے جو کہ جھوٹ ہے, ہاں, اور جو ان کی حقیقت کو نہیں جانتا وہ ان سے دھوکہ کھا جائے. فاعتقدوا انہم مسلمون, تو وہ یہ عقیدہ کر لے کہ یہ مسلمان ہیں, مسلمانوں کے ہمدرد ہیں. آج کل ہے نا,
ہاں فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون. تو ایسے میں جو سچے مسلمان ہیں وہ ان منافقین کی باتوں کو جو کام وہ کر رہے ہیں ان کی اقتدا کرتے ہیں, اور جو کہتے ہیں, یہ علامہ ابن کثیر آیت کی تفسیر کر رہے ہیں, ہاں, اور جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو سچ مانتے ہیں. آج ہمارے یہاں پورے عالم اسلام میں دیکھ لیجئے, ہاں, روافض منافقین بیان دیتے ہیں, لوگ سچ مان رہے ہیں, بڑے بہادر ہیں, اسلام کے دوست ہیں, جبکہ یہ اسلام کی قبر کھود رہے ہیں, یہود و نصارہ کا ساتھ دے رہے ہیں, بیان بازی کریں گے کبھی ساتھ نہیں دیں گے. ایران کیا کر رہا ہے سوائے بیان بازی کے, اور ہمیشہ یہی کیا اور کرتا رہے گا. کوئی کاروائی کرے گا تو دکھاوے کی, جیسے کچھ میزائل ادھر ادھر مار دیتے ہیں حزب اللہ والے. ہاں, کہا کہ وَهُمْ مِنْ شَأْنِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْبَاطِنِ لَا يَعْلُونَ الْإِسْلَامَ وَأَهْلُهُ خَبَالًا. باطن میں ان کی حالت یہ ہے ان منافقین کی کہ اسلام اور اہل اسلام کے تعلق سے کوئی فساد بگاڑ کی کوئی کوشش کو چھوڑتے نہیں ہیں, کہیں چوکتے نہیں ہیں نقصان پہنچانے میں. فَحَصَلَ بِهَذَا الْقَدْرِ. اب لوگ ان کو مان لیتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی اس ظاہری شکل و صورت کو, قسموں کو دیکھ کر جو ہے کچھ لوگ جو ہے اس کو دھوکہ کھا جاتے ہیں, مان لیتے ہیں. چنانچہ اس شکل نے اپنی مقدار کے مطابق مسلمانوں کے بہت سارے لوگوں کو نقصان میں ڈال دیا. ہاں, بہت سارے لوگ نقصان میں پڑ گئے. سچے مسلمان ہمارے یہاں دیکھیے کہ بعض علماء بھی, عوام تو عوام, خواص بھی ان کی باتیں کرنے لگتے ہیں جو منافقین بیان کر رہے ہیں. وَلِهَذَا قَالَ, اسی لیے کہا آگے اللہ نے کہا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, چنانچہ وہ اللہ کے راستے سے رک گئے اور روک دیا. صدہ لازم بھی ہے, متعدی بھی ہے. اس کا معنی رکنا بھی ہوتا ہے, روکنا بھی ہوتا ہے. تو یہ خود ایمان نہیں لائے, کفر کر رہے ہیں, اور دوسرے یہ کہ دوسروں کو بھی اپنی اس روش سے, دین سے روکتے ہیں. آیت کے اگلے حصوں کو بغیر تفسیر کے میں شارٹ میں بیان کر دوں. اللہ نے آگے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا, یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر کفر کیا. مسلمان اپنے آپ کو کہا, دل نہیں مانا, یا ظاہر میں کہنے کے باوجود کفر کیا. فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ, چنانچہ ان کے دلوں پر مہر پڑ گئی, ہاں, لہذا وہ سمجھتے نہیں ہیں. اب ان کے دل کو اللہ نے مہر بند کر دیا, تو اب عقل شعور نہیں ہے, جو صحیح ہے وہ غلط دکھائی دیتا ہے, جو غلط ہے وہ صحیح دیکھ رہے ہیں. یہی صورتحال ہے, منظر ہے آج کا. ہاں, اور کہا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُم, جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کی ظاہری شکل و صورت, ان کے جسم, حیات تم کو بہت ہی پسند آئیں گے, خوشنما نظر آئیں گے. اچھا لباس, اچھا کپڑا, صحت مند, ہاں, دیکھو گے تو ان کی ظاہری شکل تم کو اچھی لگے گی. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, اور اگر بات کریں گے تو آپ ان کی باتوں کو سنتے رہیں, بہت غور سے سنیے. دکھنے میں بڑے زبردست, اچھے, خوبصورت, اور بات کریں گے تو فصاحت, بلاغت, اور بولنے میں بڑی طاقت, خوب اچھی تحریر لکھ رہے ہیں. ان کو ماننے والے پیدا ہو گئے. ہاں, فی ظلال القرآن, تدبر قرآن, فلاں فلاں, تحریر بڑی پیاری ہے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, پوری بات منطبق ہو ایسا ضروری نہیں کہ فلاں کتاب اس سے خوب متاثر اور اس کو بیان کر رہے ہیں. یہ جو ظاہری شکل ہے نا, یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس ظاہری شکل سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اور یہ کوئی قرآن میں ایک جگہ نہیں کہا, ہاں, یہاں 3-4 آیتیں لکھی ہیں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے. سورہ توبہ میں اللہ نے کہا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ, ان کے اموال اور ان کی اولاد, یہ حکومت, یہ اولاد اور بڑی طاقت تم کو بھلی نہ لگے, اس سے تم فریفتہ نہ ہو جاؤ. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں ان چیزوں کے ذریعے سے, یہ اولاد اور مال ہے نا, اسی چیز کے ذریعے سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی روح نکلے تو اس حالت میں کہ وہ کافر ہوں. اسی طرح قرآن میں سورہ مومنین میں کہا, یہ اچھی طرح میں اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال دولت ہے یا مال دولت والا سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بہت خوش ہے. اللہ نے کہا یحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات, یہ ایسا سمجھتے ہیں, غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جو مال دولت اور اولاد ہم نے ان کو دی ہے اس کے لیے اصل میں ہم ان کو نیکیوں اور بھلائیوں میں ان کے ساتھ مسارعت کر رہے ہیں, سبقت کر رہے ہیں. یعنی ان کو جو دنیا میں دے رکھا ہے مال دولت اسباب, تو دراصل ہم ان کو نعمت دے رہے ہیں, بھلائی دے رہے ہیں. یورپ, امریکہ یا کوئی بھی کسی بھی ملک کا ظالم شخص ہو, ہمارے سماج اور معاشرے کا کوئی بڑا آدمی ہو, سب یہ غور کریں, یا ہم بھی غور کریں کہ کسی کے پاس مال دولت اسباب ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نہ سمجھے بل لا یشعرون,
یہ ایسا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ حقیقت میں ان کو شعور ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا کہ یہ اگر تم ان کے جسم کو دیکھو گے تو بھلے معلوم ہوں گے، اور اگر ان کی بات سنو گے تو سنتے رہو گے۔ کأنہم خشب مسندہ، یہ ایسے ہیں گویا کہ ٹیک لگائے ہوئے بڑے بڑی لکڑیاں ہیں، لکڑیوں کا شیطیر کہہ لیجئے۔ اس کی دو تشریح کی لوگوں نے کہ اگر اچھے سلیقے سے لکڑی کو ٹیک لگا کے دکھا جائے تو دیکھنے میں اچھی لگے گی، لیکن اس لکڑی میں شعور نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی، ایمان نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا۔ ایسے ہی یہ منافقین ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی آج کے منافقین ہیں کہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی باتیں قبول ہی نہیں کرتے، توحید سنت کو مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کو غلط کہتے ہیں، اور جو اس پر عمل کرتا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ غور کریں وہ لوگ صرف مخالفت اور اصول یہ نہ دیکھیں آپ کو بھی مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے۔ یہ جو سڑک چھاپ لوگ ہیں وہ بھی غور کریں، اور ہم بھی یہ فلاں خانہ اور فلاں ہمارا موافق ہے مخالف ہے، یہ پیمانہ پہلے خروج دیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صرف اللہ اور رسول کی تعلیم کیا ہے، ہم تبھی بچیں گے، اس کو اختیار کریں گے۔ تعصب نہیں، اپنے ذہنی تحفظات کی بنیاد پر یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، جب ہم طے کرنے جائیں گے تو ٹھوکر کھائیں گے، لیکن معیار یہ بنائے جو قرآن حدیث بتا رہے ہیں۔ ایک مفہوم یہ بھی کیا کہ جب یہ منافقین مجلس میں آتے تھے اللہ کے رسول کی، تو لوگ اللہ کے رسول سے قریب بیٹھ رہے ہیں سننے کی شوق میں، اور وہ یہ لوگ جو ہے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے اپنے آپ کو ذرا بڑا ظاہر کرنے کے لیے۔ نبی کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں دل میں اس کی عزت نہیں ہے، حدیثوں کی عزت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ ہر چیخ کو، ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، ڈرپوک ہیں، اصل میں بزدل ہیں، دکھاوے میں چاہے بہادر بتائیں اپنے آپ کو۔ دوسری آیتیں بھی ہے، اس کا موقع نہیں ہے، قرآن میں کئی جگہ کہا کہ یہ ڈرپوک ہیں، کوئی بھی بات ہوتی ہے ان کو ڈر لگتا ہے کہیں میرا بھانڈا نہ پھوٹ جائے، جیسے ایک چور ہے، ڈاکو ہے، گنہگار ہے، اس ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میں پھنس نہ جاؤں، کہیں میرے خلاف۔ ایسے ہی جب یہ منافق ہیں تو ہر چیخ کو، ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آگے جو جملہ کہا وہ سمجھ لیجئے کہ آج کا یا اس سورے کے مضمون کا ایک طریقے سے ہم کو اور آپ کو تعلیمی اعتبار سے حاصل ہے کہ اللہ نے کہا ہم العدو فاحذرہم، یہی لوگ دشمن ہیں، یعنی جو انداز ہے اللہ کا ہم العدو، عربی والے جانتے ہیں کہ اس میں حصر ہے کہ اصلی دشمن یہی ہیں۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ اصلی دشمن تو یہود و نصارہ ہے، بم کون برسا رہا ہے؟ لیکن اللہ ان کو نہیں کہہ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہود نصارہ مشرکین تو اپنے شرک کا اعلان کر رہے ہیں، ہم کافر ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، مسلمانوں کے مخالف ہونے کا کھلا اعلان کر رہے ہیں۔ تو جو آدمی، جو قوم ہمارے دشمن ہونے کا اعلان ہی کر رہی ہے اس کو دوست سمجھنے کا دھوکہ نہیں ہوگا، اس سے کم نقصان ہوگا، اس سے آدمی ہوشیار رہے گا۔ لیکن جو لوگ ہمارے بیچ میں گھسے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کا ہمدرد کہہ رہے ہیں، اللہ اور رسول کے ماننے والا کہہ رہے ہیں، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہم اسلام اور مسلمانوں کے لیے یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں، جو قسم کھا کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ قرآن نے کہا نا وہ لوگ قسم اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں کہ بچ جائیں، اپنا نفاق چھپا لے ہوئے، اپنا جھوٹ چھپا لے ہوئے، لوگوں کو دھوکہ دے ہوئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ دور دشمن ہیں اصلی، ان کا خطرہ کم ہے، ان کا خطرہ زیادہ ہے، یہ اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں، اور آج ہم کھوکھلے ہیں اسی بنیاد پر۔ ہم العدو فاحذرہم، لہٰذا ان سے بچو، ہوشیار رہو۔ قرآن کہہ رہا ہے، اب کیسے آپ بچیں گے، کیسے ہوشیار رہیں گے؟ یہ اس سورے کا سمجھ لیجئے کہ مرکزی مضمون یا تعلیم کہہ لیجئے، اور بھی چیزیں ہیں کہ ہم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ منافقین اصلی دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ اب جو ان منافقین سے تو کیسے ہوگا؟ ہم کو منافقین اور ان کی علامتوں کو جاننا ہوگا، اور قرآن و حدیث نے اس کو بیان کیا۔ اور جب پہلی بات جو اس سورے کی پہلی بات ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان کہہ رہے ہیں، اندر سے کافر ہیں، تو ہم یہ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کے عقیدے اور منہج میں کفر ہے، مسلمان قرآن و حدیث کے اصولوں کے خلاف ان کے یہاں اصول ہیں، وہ اچھے نہیں ہو سکتے، دوست نہیں ہو سکتے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان کی تائید کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ چلیں۔ موٹی سی بات ہے، اور ہم یہی بیان کرتے رہتے ہیں، جس پر آج لوگ گالیاں دے رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، ایجنٹ کہہ رہے ہیں۔ ایجنٹ ہیں ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو برقرار رکھے، اس پر قائم اور ثابت قدم رکھے، اور غلطیاں ہیں تو دور کرے، اسی پر اٹھائے رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان دشمنوں سے بچو،
اور ہم اسے پہنچا رہے ہیں۔ اب جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق کو گالیاں دیتے ہیں، مسلمانوں کا، سنیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، عراق میں کر چکے، یمن میں کر چکے، دکھائی دے رہا ہے آج کے زمانے میں لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو توحید کی تعلیم دے رہا ہے، توحید کو فروغ دے رہا ہے، قرآن پھیلا رہا ہے، اسلام کی تبلیغ و تعلیم کے لیے لوگوں کو مدد کر رہا ہے، مساجد مدارس کی تعمیر کر رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے، اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ گویا یہود و نصارہ کے اعلی کار کون ہوئے؟ جو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرنے والوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اب اگر ان کے یہاں کوئی غلطی ہے، کوئی فیسٹیول منکرات پر مشتمل بنا لیا، تو اس کی وجہ سے ان کی خدمات کو رد کر دیا جائے۔ اور جو شخص دو بیان دے دیتا ہے، جھوٹا بیان یا جھوٹی قسم کھا کے، تو اس کے شرک کو بھی آپ نظر انداز کر دیں، کہ یہود و نصارہ کے تعاون کو تائید کا پہلو دے دے، تائید کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ یہی ہو رہا ہے ہمارے یہاں۔ تو اتخذوا کہے ہم العدو فاحذرهم قاتلهم اللہ ان یؤفکون، اللہ ان کا برا کرے، قتل کرے، غارت کرے، اللہ ان کو غارت کرے۔ وہ کہاں پھرائے جا رہے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کر لیں، ہاں صحابہ نے کہا تو لووا رؤوسہم، تو وہ اپنے سر کو ہلاتے ہیں، مٹکاتے ہیں، ہاں یعنی نہ ماننے کے لیے، گھمنڈ کے طور پہ۔ آگے اللہ نے کہا وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اس سے رکتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، گھمنڈ میں آ کر۔ اللہ کے رسول کے پاس ہم جائیں مغفرت کے دعا کرنے کے لیے، نہیں جائیں گے، ہاں۔ اور آگے اللہ نے کہا بھی کہ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ نہیں گئے، کیونکہ اللہ کے رسول کو مغفرت سے، استغفار کی دعا سے منع کیا ہے۔ یہاں 70 کہا، دوسرے سورہ توبہ میں کہا کہ اب کتنا بھی کر لے اللہ بخشے گا نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں، اور یہ مر جائیں تو کہا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کہ ان میں سے کوئی مر جائے تو ان کی قبر پر، ان کی نماز جنازہ مت پڑھو، ولا تقم علی قبرہ، ان کی قبر پر کھڑے نہ رہو۔ یہ منافقین کا یہ حال ہے۔ ہم ان کو، ان سے دوستی گانٹ رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور جو اصلی مسلمان ہیں ان کو نقصان، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہ روائے بزا ہوش کے ناخن لے وے، جہالت کو دور کریں اپنی، اور اگر واقعی اسلام کی ہمدردی، آخرت کا خوف ہے، تو سچائیوں تک پہنچنے کے راستے پر جائیں، چلیں، اور اس سچائی کو جاننے کے لیے پہلے اسلام کو سمجھیں۔ آپ اقامت دین اور الہ کلمت اللہ کہتے ہیں، تو دین کیا ہے، اس کو قائم کیسے کرنے کا پہلے یہ سیکھیں۔ کلمت اللہ کسے کہتے ہیں، اس کو بلند کرنے کا طریقہ آپ بتائیں گے، فلاں مولوی اور فلاں شیعہ بتائے گا، رافضی بتائے گا، جذباتیت کی بنیاد پہ؟ نبی کے طریقہ اختیار کیا جائے، اور اہل الحدیث یا ہم اسی کی دعوت دے رہے ہیں کہ الہ کلمت اللہ بے شک کرنا ہے، وہ ہمارا فریضہ ہے۔ کیسے؟ جیسے اللہ اور رسول نے بتایا، ان اصولوں کو اختیار کر کے۔ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی، اس میں استغفار کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا جو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا تھا کہ کے جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ چھٹ جائیں۔ پھر اس کا تبصرہ کیا کہ اللہ کے لیے سارے خزانے ہیں، تمہارے دینے سے چلتا ہے کسی کا کام۔ پھر دوسری بات کہ جو مدینہ پہنچیں گے تو عزت والا ذلت والے کو نکالے گا، قرآن میں سورہ منافقون میں اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد آخری حصے میں لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اس سے بھی لوگوں نے رب جوڑا ہے، لیکن موقع نہیں ہے، وقت کافی زیادہ ہو گیا، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح کو صحیح ماننے، غلط کو غلط سمجھنے، اور دونوں کا جو حق ہے بحیثیت ایک مسلمان کے، اس حق کو سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ ہم ایسا نہ بنیں کہ منافقین کی تائید کرنے والے اور مومنین کی مخالفت کرنے والے بنے، اس سے فساد پھیلتا ہے۔ اسلام، مسلمان کمزور ہوتے ہیں، کیسے بھی حالات ہوں۔ ہمیں جو ہے مایوس ہونے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کب؟ جب ہم صحیح دین پر عمل کریں گے۔ ہر حال میں ہمارے لیے غلبے کا، عزت کا اور اللہ کی مدد کا راستہ کھلا ہے، اور وہ راستہ ہے صحیح ایمان، صحیح عقیدہ اور عمل صالح، یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ اور ہماری ساری مصیبتیں ان دونوں کی مخالفت ہی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ظالموں کو توڑ دے، نیست و نابود کرے، مظلومین کی، خاص طور سے غزہ کے مظلومین کی مدد فرمائے، ان کے مسائل کو حل کرنے کی راہ پیدا کرے، اور ہمیں ان کے تعلق سے جو حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر غفور رحيم۔